أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد فيا أيها الناس إن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني فهما. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. اے ایماندارو، ایمان میں اسلام میں مکمل طور پہ داخل ہو جاؤ. صدق اللہ مولانا العظیم. صدر گرامی قدر، مہمانان گرامی، معزز علماء، بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، اللہ کا شکر ہے جس نے اپنے فضل کرم کے ساتھ مجھے اور آپ کو اپنی اور اپنے محبوب صلوات اللہ علیہ کی باتیں کرنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی ہے. اس کی توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، تحمیل و تقدیس اس قدر ہو جس قدر اس کی ذات کو لائق ہو. بے پناہ بے انتہا عقیدت مندانہ درود و سلام امام المرسلین سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. حضرات، آج دنیا کے خطے پہ مسلمان جس قسم پرسی کے عالم میں زندگی بسر کر رہا ہے، آپ اس سے اچھی طرح باخبر ہیں. اس وقت زمین کی پشت پہ تقریباً 1.70 کروڑ سے زائد مسلمان بس رہے ہیں. 57 اسلامی مملکتیں ہیں، ان کی اپنی اپنی فوجیں ہیں، اور ان میں وطن عزیز پاکستان ایٹمی پاور ہے. مگر ہماری حالت اس وقت کیا ہے؟ پوری دنیا میں مسلمان اس وقت قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں. سبب کیا ہے؟ مسلمان تو دنیا میں عزت سے رہنے کے لیے آیا ہے. کچھ اور گفتگو ذہن میں تھی. امیر ضلع برادر عزیز حافظ غلام اللہ محمدی حافظہ اللہ، ان کی گفتگو کے بعد میرا رجحان اس طرف ہوا ہے. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں
کہ اتنی تعداد مسلمانوں کی، اتنے اسلامی ممالک، اور سب سے بڑھ کر مسلمانوں کی اجتماعیت کا سبب بھی ہمارے پاس، پوری دنیا سے کشا لوگ چلے آتے ہیں حرمین شریفین میں، اللہ ان کی رونقوں کو دوبارہ بحال فرما دے۔ حضرات ذی وقار، جب آپ کے اندر اور میرے اندر ایمان کی حرارت موجود تھی، اس پورے آسمان نے دیکھا، وہ جدھر بھی جاتے تھے وہ سن لے کے لشکر جیڑی طرف چڑھتے، پتھر بھی سی کلمہ شہادت کا پڑھتے۔ جب ایمان کا نور باقی تھا، اس پورے آسمان نے دیکھا اپنے لشکر سے بچھڑ جانے والا محمدی سپاہی جنگل میں پھنس گیا ہے، تنے تنہا ہے، اس کے پاس کوئی رہنمائی کا کوئی صورت نظر نہیں آ رہی۔ کیا دیکھا کہ اسے جنگل کا درندہ کھاڑتا ہوا نظر آیا۔ ایمان کتنی بڑی دولت ہے، ادخلوا فی السلم کافہ، یہ دولت ہے۔ اس نے کہا رک جا آنے والے شیر، مجھے دھاڑ کر مت ڈرانے کی کوشش کر، میں اللہ کی اعلیٰ مخلوق ہوں اور آمنہ کے در یتیم کی فوج کا سپاہی ہوں۔ تیرے اندر یہ جرأت و جسارت کیسے پیدا ہو رہی ہے کہ تو ایک اللہ کے رستے کے مجاہد کو ڈرانا چاہتا ہے؟ اس بوڑھے آسمان نے دیکھا، شیر نے گردن کو جھکایا، دم کو ہلایا اور زبان حال سے کہا جناب میں تو تیری سواری کے لیے یہاں حاضر ہوا، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اس پورے آسمان نے یہ منظر بھی دیکھا، ایرانیوں سے لڑائی ہے، درمیان میں دریائے دجلہ ہے اور دریا میں روانی ہے طغیانی ہے، بھرا ہے لبالب۔ دشمن نے جنگی ٹیکنیک کے طور پہ دریائے دجلہ کے پل کو اڑا دیا ہے کہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، پل نہیں ہوگا، مسلمان مجاہد پار نہیں آئیں گے، لڑائی نہیں ہوگی۔ یہ کر کے مطمئن ہو کے بیٹھ گئے۔ سپاہ سالار لشکر حضرت سعد رضی اللہ عنہ گھوڑے پہ سوار ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یہ گھوڑا طاقت میں مجھ سے زیادہ ہے، پر اللہ تو نے اس کو میرا پابند بنا رکھا ہے۔ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین۔ اور گھوڑے پہ سوار ہو کر نگاہ آسمان کی طرف کی، ہاتھوں کو بلند کیا، کہا بارے الہ تو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، پانی کو ڈبونے کی قوتیں اور طاقتیں تو نے آپ عطا فرما رکھی ہے، مگر جب اسی بہتے پانی میں تیرے کلیم کا وجود آئے تو خیریت سے پار لگانے والا ہے۔ مولا پانی کی طغیانیاں اور روانیاں تیری عطا کردہ ہے، مگر جب اسی دریا کے اندر فرعون کی فوج آتی ہے اور پہلے مسلمانوں کی فوج آئی موسیٰ کلیم کی، مالک نے فرمایا یہ ادنا مخلوق دریا تو میری اعلیٰ مخلوق، ذرا اس میں چھڑی مار کے دیکھ تو صحیح، میں اپنی رحمتوں کے نظارے دکھا دوں گا۔ حضرات اس طرح سڑکیں بن گئی جس طرح موٹر وے ہوتا ہے، فوج اندر بڑی، پانی رک گیا اپنے اپنے ٹھکانے پہ اور فوج پار ہوئی۔
دشمن کے فوجیوں نے کہا سڑک کا پانی رکا ہوا ہے، آگے کیوں نہیں بڑھتے ہو؟ دل تو کمزور ہوتا ہے کافر کا، مگر چاروں ناچار اڑتی ریت دیکھی تو آگے بڑھے۔ جو ہی سارے اندر آئے، اس پانی کے مالک نے کہا اب ذرا ان کو قابو کرنا۔ پانی کی روانیاں دوبارہ شروع ہوئی، کہا بارے الہ، اس کی طغیانیوں روانیوں کا مالک تو ہے، اللہ پل ٹوٹ گیا ہے مگر تو قادر اسی طرح ہے۔ اے اللہ آج اپنی قدرت کا نظارہ دکھا دے، ہماری سواریوں کو بہتے پانی سے دریا کی طغیانیوں اور موجوں سے اس طرح پار کر دے جس کو سڑک بنا دے۔ حضرات اس پورے آسمان نے یہ منظر دیکھا، حضرت سعد نے اپنے گھوڑے کو ایڑی لگائی، بہتے پانی کی طرف کیا، مالک کا تو آڈر چلنا تھا، گھوڑا پانی میں ایسے چل رہا تھا جیسے پکی سڑک پہ چل رہا ہے۔ مجاہدین نے دیکھا، گھوڑوں کو آگے بڑھایا، ایرانی دیکھ کر حیران ہو گئے کہ بہتے پانی سے، پانی کی موجوں سے یہ کیسے آ رہے ہیں۔ کہا اللہ آج کرم فرما دے، نیچے دریا کی موجیں ہوں اور اوپر تیرے نبی کی فوجیں ہوں، ذرا نظارہ تو دکھا دے۔ گھوڑے بہتے دریا پہ اس طرح کودے۔ ایرانیوں نے دیکھا فارسی بولتے تھے، کہنے لگے دیو آمدن جن آ گئے، بندے ہوتے تو بہتے پانی سے بلا پار کیسے آتے؟ ہمیں کہنا پڑا دشت و دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ حضرات جب ایمان کا نور موجود تھا اور پھر میرے مولا کا کرم ہم پہ کتنا بڑا ہے۔ اور بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ کا شکر جس نے انسان بنایا، اس کا کرم ہمیں مسلمان بنایا، اور اس سے بڑا فضل مسلمانوں میں اہل سنت کے گھروں میں شامل فرمایا، اس سے بھی بڑا اعزاز دیا، اہل سنت میں اہل الحدیث ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ اور ذہن میں رکھنا، چلتے چلتے بات آئی ہے، اہل حدیث کو الگ فرقہ نہیں ہے، کوئی سکول آف میتھڈ الگ نہیں ہے۔ کہنے والا کہہ سکتا ہے مدرسے علیحدہ، مسجدیں علیحدہ، کیوں نہیں ہے؟ حضرات اس لیے نہیں ہے کہ سید الانبیاء صلوات اللہ علیہ نے فرمایا تھا، وہ لمبی حدیث آپ کو یاد ہوگی، افترقت الیہود علی 71 فرقہ، یہودی 71 فرقوں میں بٹے، نصرانی 72 فرقوں میں بٹے، وستفترق امتی علی 73 فرقہ، اور میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، کلہم فی النار، سارے بہک جائیں گے، پھٹک جائیں گے، الا فرقۃ واحدہ، دوسری روایت الا ملۃ واحدہ۔ پوچھا پیارے وہ کون ہوں گے، نشانی کیا ہے، شناخت کیا ہے؟ ہر کوئی دعوے دار ہوگا، ہر کوئی کہے گا میں ہوں۔ فرمایا جس پہ آج میں اور میرے صحابہ ہیں، جس پہ آج میں اور میرے صحابہ ہیں، یہ وہ گروہ ناجی طبقہ ہوگا۔ حضرات کونین کا رب گواہ، اور یہ لکھی پڑھی بات ہے، فرقہ بندی کو ہم ناسور سمجھتے ہیں، ملک کے لیے بھی، وطن کے لیے بھی، عالم اسلام کے لیے بھی۔ اللہ ایک ہے، نبی ایک ہے، قبلہ ایک ہے، قرآن ایک ہے، اور مسلمان کئی طرح کے۔ حضرات خوب سمجھیے، اہل الحدیث نے اپنی شناخت الگ سے کبھی نہیں کروائی، اسی لیے وہ فرقہ نہیں، وہ اسی بات پہ ہے، ما انا علیہ اليوم وصحابی۔ آپ نے فرمایا تھا جس پہ آج میں ہوں میرے صحابہ ہیں، وہی منہج، وہی نسل العین، وہی پیغام، وہی دعوت، وہی فکر، وہی شعور۔ آج ہم کریا کریا، بستی بستی، جلسوں میں، کانفرنسوں میں، خطبوں میں، دروس میں
یہ بتانا چاہتے ہیں لوگوں بھول میں نہ رہنا، کونین کا رب گواہ اہل الحدیث فرقہ نہیں ہے، یہ اسی منہج پہ ہے، اسی بات پہ ہے، اسی نسل العین پہ ہے جو آسمان سے اترا۔ اور یہ بھی سمجھ لو مالک کا کتنا بڑا کرم ہے، ہم اس دین کے حامل، اس پیغام کے حامل، اس نسل العین کے حامل ہیں جو آسمان سے نازل شدہ ہے۔ اور وحی میں شک تسی بولنا نہیں، شیر ضرور الا دینا، وحی میں شک نہیں ہوتا، بلکہ اس کتاب کو پڑھنا ہے تو ہاتھ لگانے سے پہلے مان ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں شک نہیں ہے۔ حضرات بورے والا کے واسیوں، جس طرح قرآن لا ریب بے عیب کتاب، پیدا کرنے والے رب کی قسم میرے محبوب کی حدیث بھی اسی طرح لا ریب بے عیب۔ جس طرح قرآن منزل من اللہ، آسمان سے نازل ہونے والا، اسی طرح میرے محبوب کا فرمان منزل من اللہ ہے۔ نبی اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں بتاتا، رب کے حکم سے بتاتا ہے۔ چلیے 7 بات تھوڑی سی آئی، ایک مثال کے ساتھ آگے بڑھنا چاہوں گا۔ میں نے جو بات کی اس کے دلائل رکھتا ہوں، لیکن یہ الگ سے موضوع ہے، میں اپنے اس درد پیرس کرنی ہے، پرونا ہے مجھے ایک ہی تسبیح میں ان بکھرے ہوئے دانوں کو، جو مشکل ہے اس مشکل کو آسان کر کے چھوڑوں گا۔ حضرات جی بکار عام دیکھیں، ہمارا ایک محلہ ہے بورے والے میں، یہاں ایک ہمارا بزرگ ہے، فرضی نام لکھ لیتا ہوں، رکھ لیتے ہیں تو ہو تو غصہ بھی نہ کریں، ہم اس کا نام نور دین رکھ لیتے ہیں۔ اس بابے کے 5 بیٹے ہیں، اللہ کا نظام ہے، دنیا کا نظام ہے، اللہ نے 5 بیٹے دیے، 5 جوان ہوئے، بڑے بیٹے کی شادی ہوئی، عبداللہ اس کا نام ہے۔ کچھ دیر کے بعد یہ بگڑا، علیحدہ ہوا، پورے محلے میں شور پڑا، لو جی حاجی نور دین کا پوت عبداللہ وکھرا ہو گیا۔ سارے محلے کے لوگ بولو پرسوں شادی ہوئی، عبداللہ وکھر بھی ہو گیا، علیحدہ ہو گیا، شور مچا۔ عبید اللہ دوسرا بیٹا، اس کی شادی ہوئی، یہ بھی بگڑا۔ عبداللہ نے اپنا مکان بنایا، الگ سے اپنا حصہ لیا اور اس کے اوپر لکھا عبداللہ منزل۔ عبید اللہ کی شادی ہوئی، یہ بھی علیحدہ ہوا، پھر محلے میں شور بپا ہوا، لو جی حاجی صاحب کا دعا پوت عبید اللہ بھی گیا، وہ بھی وکھرا ہو گیا۔ اس کا حصہ اسے ملا، اس نے اپنی کوٹھی، اپنا گھر الگ بنایا اور اس پہ اس نے لکھ دیا عبید اللہ کیٹج۔ تیسرا نصر اللہ، اس کی شادی ہوئی، یہ بھی الگ ہوا، شور پڑا، اس نے بھی اپنا گھر، اپنی بیٹھک، اپنا تھڑا، اپنا ڈیرا الگ بنایا اور اس کے اوپر لکھا ھذا من فضل ربی اور نصر اللہ منزل۔ چوتھا بیٹا، اس کی شادی ہوئی، یہ بھی علیحدہ ہوا، پھر شور پڑا، وقت بچاؤ۔ 5واں بیٹا بھی عملاً علیحدہ ہے، چارے وقت ہو گئے، 5ویں تک ہی رہ گئے، اس کی بھی شادی ہے، یہ علیحدہ ہوا، مگر پورے گاؤں میں، پورے محلے میں ایک فرد نے بھی نہیں کہا کہ جناب حاجی صاحب کا 5واں بیٹا الگ ہو گیا۔ کیوں نہیں کہا؟ اس لیے کہ پیو دے تھڑے تے آ، پیو دے چولہے تے آ، پیو دے بوئے تے۔ اس کے مکان پہ اب بھی نور منزل لکھا ہوا ہے، اس نے اپنی شناخت الگ سے نہیں کرائی۔ عبید اللہ منزل نے لکھا، عبداللہ کیٹج اس نے نہیں لکھا، یہ باپ کے تھڑے پہ، باپ کے دروازے پہ، باپ کی منزل پہ، باپ پہ مکان پہ ہے۔ سیانے آندے جڑا پیو نال ہوئے وکھرا نہیں ہوندا، جڑا پیو نال ہوئے وکھرا، میں تو وکھر کرنی آیا لوگ کٹھے پر بول کا بولا، جڑا پیو نال ہوئے وکھرا۔ حضرات جاؤ، لوگوں نے اپنے اپنے نام لکھوائے،
کسی نے حنفی منزل بنائی، کسی نے شافعی منزل بنائی، کسی نے حنبلی منزل بنائی، کسی نے جعفری منزل بنائی، اور یہ باپ کے ساتھ رہا محمدی 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 کہتا، ایک ہی سبق دیتا رہا۔ اور لوگوں ہم تو ہر قدم ایک ہی سبق پہ ہیں، محمدی ہے، ما انا علیہ و صحابی۔ حضرات جب وہ ایمان کا نور موجود تھا، 313 تھے، اسلحہ کم تھا، سواریاں نہیں تھیں، فاقے بے پناہ تھے، اور ملت کفر کے ساتھ ٹکراؤ تھا، ان کی تعداد 1000 کی تھی، یہ 311 مرد تھے، 2 بچے تھے، مگر ایمان تھا ادخلوا فی السلم کافہ۔ یہ بچے وہ ہیں، جانا جنگ کے لیے ہے، کرکٹ کے میچ پہ تو نہیں جا رہے، یہ دوڑ کے آگے آئے، محبوب ہمیں بھی جنگ پہ جانا ہے۔ آپ نے فرمایا بیٹا چھوٹے ہو، بیٹا چھوٹے ہو، رہنے دو۔ رونے لگ گئے، نہیں آتا آپ ضرور اجازت عطا فرمائیں۔ آپ نے فرمایا چلو بڑا بھائی چلا جائے، چھوٹا رہنے دے۔ چھوٹا رونے لگ گیا، کہا پیارے کشتی کروا کے دیکھ لو، کوڑوا لو، اگر میں گرا دوں، پچھاڑ دوں، لتاڑ دوں، پھر تو حق ہے۔ دونوں بھائیوں کی کشتی ہونے لگی، آسمان یہ منظر عجب انداز سے دیکھ رہا ہے۔ چھوٹا بھائی بڑے بھائی کے کان میں کہتا ہے بھائی تیرا کام تو بن گیا ہے، گر جانا میرا کام بھی بن جائے۔ حضرات جنگ کے لیے جانے والے 2 لڑنے مجاہد معوذ و معاذ نامی، یہ نکلے کس لیے ہے؟ پاک کی طرف آپ بلا رہا ہو۔ معرکہ بپا ہونے لگا۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے اپنے دست راست کو دیکھا، رائٹ لیفٹ کو دیکھا، سجے کھبے نو دیکھا، 2 بچے میرے حصے میں آئے، میں نے ٹھنڈی آہ بھری، پہلا معرکہ، آج اپنے جوہر دکھانے کا موقع۔ میرے دونوں ونگ کمزور، دایاں بھی بچہ بایاں بھی بچہ، کہتے ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ دائیں طرف والے بچے نے پنجوں پہ کھڑے ہو کر ایڑیاں اوپر کر کے کہا یا عم، چچا، انکل، آج چونکہ انکل چلتا ہے، انکل ابو جہل کون ہے اور کہاں ہے؟ کہتے اس کی بات ابھی پوری نہیں ہوئی تھی، بائیں طرف والا بچہ بھی اوپر ایڑیاں اٹھا کے کہتا ہے یا عم، انکل ابو جہل کون ہے اور کہاں ہے؟ جانتے ہو ابو جہل اس امت کا فرعون تھا، سردار تھا، باڈی گارڈ ساتھ تھے، ہٹو بچوں والی ٹیم پاس تھی، جوان بھی بڑا تھا، کھلا اس کے اوپر بڑا باندھتا تھا۔ کہا چچا بتا دو ہے کون؟ کہا پتر وہ سردار جس کے گرد لوگوں کا حساب گھیرے ہوئے، وہ اونچے کلے والا، وہ ابو جہل ہے۔ ابن عوف فرماتے ہیں میں حیران رہ گیا، معصوم بچے جن کے سینوں میں قرآن تھا، جن کے سینوں میں نبی کا فرمان تھا، چھوٹے بچے جن کے سینوں میں اسلام کی دولت موجود تھی، جو میں کہہ رہا ہوں، ایسے چھپتے ایسے پڑے باز کی طرح دوڑے تھے تو چھوٹے، اور جا کے ٹوٹ پڑے، حملہ کیا ابو جہل پہ، مار تو نہیں سکے، ادمویا کر دیا۔ مارا تو نہیں، ادمویا کر دیا۔ اور ان میں سے ایک آگے دوڑ کے پڑنے لگا تو بازو کٹا ہوا تھا، پاؤں کے نیچے ہاتھ رکھ کے بازو کو پرے کر دیا کہ کہیں یہ رکاوٹ نہ بن جائے۔ حضرات ذی وقار ابن مسعود رضی اللہ عنہ، وہ نبی کا دیوانہ اور پروانہ، جسے کتب احادیث میں صاحب النعلین، صاحب السعادہ، بہت سارے لفظ جن کے متعلق ہے، بستر اٹھانے والا، سرحانہ اٹھانے والا، جوتا اٹھانے والا، نبی کا پانی کا لوٹا اٹھانے والا،
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رب گواہ میں 1 سال تک یہ سمجھتا رہا عبداللہ ابن مسعود نبی کے گھر کا ہی کوئی فرد ہے، اس طرح ساتھ ساتھ خدمت میں پایا۔ اور یہ ابن مسعود وہ ہے، ایک موقع پہ آپ نے فرمایا عبداللہ لبیک آقا، ادھر سے ایک مسواک توڑو، یہ درخت کے اوپر چڑھے، ہوا چل رہی تھی، شاخ ہلی، ٹہنی ہلی، ان کا کپڑا اوپر اٹھا تو پتلی پتلی پنڈلیاں تھیں۔ صحابہ دیکھ کے مسکرائے، واہ پلوانا واہ، پتلی پتلی پنڈلیاں تھیں نا۔ میرے محبوب کو محسوس ہوا، فرمایا صحابہ ہنس رہے ہو ابن مسعود کی پتلی پنڈلیاں دیکھ کر؟ کونین کا رب گواہ لہما اسقلان فی المیزان یوم القیامہ، یہ پتلی پنڈلیاں قیامت کے دن احد پہاڑ سے بھی بھاری۔ وہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ تلوار لے کے آگے بڑھے، ابو جہل پڑا ہوا تھا، دبویا تھا، مارنے لگا تو ابو جہل کہنے لگا عبداللہ کچھ میں ہلتا ہوں کچھ تو زور لگا، میری تلوار لینے دیکھنا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، میری تلوار لینے وہ تیز ہے، تیری تلوار ہی تھوڑی گئی ہے، اور میری تلوار سے میرا گلا کاٹ، ایک وعدہ کر کے گلا ذرا نیچے سے کاٹنا تاکہ سردار کا کٹا ہوا گلا اور سر لوگوں کے سروں سے اونچا نظر آئے۔ مرد دم بھی چدرا دماغ کا بھی نکلی، ذرا نیچے سے کاٹنا۔ حضرات جی بتا میں کہہ رہا تھا ادخلوا فی السلم کافہ، 313 تھے، تیر بھی کم تھے، کمان بھی کم تھے، سواریاں بھی کم تھی، مگر ایک دولت تھی وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، غلبہ تمہارا ہوگا، آگے بڑھو تو صحیح۔ اور حضرات آج اس خیمے میں کائنات کے امام صلوات اللہ علیہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ صاحب نے فرماتے ہیں کمال انداز سے آج میرا نبی دعا مانگ رہا تھا، وجود پہ تپ تپی تاری تھی، ہاتھ بلند تھے، نگاہ آسمان کی طرف تھی، اور فرما رہے تھے اے اللہ تھوڑی سی پونجی ہے جو اب تک تیار کر کے یہاں لایا ہوں، اگر آج یہاں ان تہلک هذه العصابہ لن تغرق ابدا، اگر یہ مٹھی بھر بندے آج ختم ہو گئے تو تیرا نام لیوا کوئی باقی نہیں رہے گا۔ آسمان سے آواز آتی ہے محبوب ذرا قدم اٹھا تو صحیح، آگے آ تو صحیح، میری رحمتوں کی برکھا کو برستے ہوئے دیکھ لینا۔ حضرات جی وقار پھر اس پورے آسمان نے دیکھا، پاسا بدل گیا، حالات بدل گئے، اللہ نے 313 کو اس طرح فتح دی۔ آج تک بطور تمثیل ہمیں کہنا پڑتا ہے فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں دردوں سے قطار اندر قطار۔ پیارے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، کہنا یہ چاہتا ہوں دخلوا فی السلم کافہ، ایمان کی دولت ہو، اور ایمان ہے کیا؟ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، ایمان یہ ہے ایک ہاتھ میں قرآن اللہ کی وحی کو پکڑ لے، دوسرے ہاتھ میں آمنہ کے در یتیم علیہ السلام پہ والی وحی کو پکڑ لے۔ یہ بھی حدیث وہ بھی حدیث، اسی پہ بات پوری کروں گا۔ حضرات قرآن کا نام حدیث ہے، قرآن کا نام بولنا نہیں تو حدیث، قرآن کا نام تھوڑا بہت زور نہ لائے، انرجی نہ خراب ہو گئے، ہلکا ہلکا بولے ذرا۔ قرآن کا نام حدیث، اور حضور کے فرمان کا نام حدیث، کوئی اپنی طرف سے بنائی چیز نہیں ہے۔ وہ خوش نصیب جس کے ایک ہاتھ میں اللہ کی حدیث ہو، دوسرے ہاتھ میں نبی کی حدیث ہو، اس خوش نصیب کو اہل حدیث کہتے ہیں۔ ہم ہیں اہل سنت، اور یہ ممتاز اہل حدیث اس لیے ہے کونین کا رب گواہ،
آج بھی وہی رنگ آ جائے، ایمان کی دولت آ جائے۔ ابھی یہاں میرے فاضل بھائی اور ضلعی امیر وہ 8 مارچ کے حوالے سے بات کر رہے تھے، بہت خوبصورت انداز انہوں نے بات سمجھائی ہے۔ آج زمانہ سوشل میڈیا کا ہے، دنیا گلوبل ولیج ہے، شاید آپ نے توجہ کی کہ نہیں، یہ بے حیائی اور بے غیرتی تو تھی، نہ جانے اس نیم فرہدہ بیٹی کے باپ کی غیرت کا جنازہ کب نکلا تھا، نہیں معلوم مجھے اس کے باشعور بھائی کی غیرت کب ذبح ہوئی تھی، نہیں معلوم مجھے کہ یہ بیرونی ایجنڈے کے طور پہ حیا باختہ تو تھی ہی تھی، بے غیرتی کی اعلیٰ منزل پہ تو تھی ہی تھی، مگر اس بار تو کہ اگلے ہنیر ہو گیا، اس بار تو ظلم کی انتہا ہو گئی۔ یا تو آپ کو پتہ نہیں چلا یا اندازہ نہیں آپ کو۔ حضرات ایک بی بی نے بہت ساری قابل خطرات باتیں ہیں، مگر میں ایک کا اشارہ کرتا ہوں۔ بینر لکھا تھا، میں 9 سال کی تھی، توجہ میری طرف رکھنا ذرا، میں 9 سال کی تھی، وہ 50 سال کا تھا، آج بھی وہ مسجد میں گونجتا ہے۔ شاید کسی چہند کی تحقیق کہہ گئی، کتنی بڑی بکواس کر گئی، اہلا و سہلا مرحبا۔ اندازہ ہی نہیں کیا آپ نے کتنی بڑی بکواس کر گئی۔ ام المومنین امی عائشہ طیبہ طاہرہ کی بھی توہین کر گئی، اور تیرے میرے پیر محمد کریم صلوات اللہ علیہ کی بھی توہین کر گئی، گستاخی رسول کا ارتکاب بھی کر گئی۔ ہم نے تو اپنے جلسوں میں کہا تھا، گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، سر تن سے جدا، سر تن سے جدا۔ یہ لاہور وہ شہر ہے جو لا الہ الا اللہ کے نام پہ بنائے گئے ملک کا، پنجاب کا دارالحکومت ہے، کلمہ پڑھنے والوں کا کلمے پہ نام پہ لیے گئے ملک کے اہم ترین شہر کی مار روڈ پہ چڑھ کے آمنہ کے در یتیم علیہ السلام کی توہین ہو جائے۔ کہاں مر گیا میڈیا معذرت سے چھوٹی چھوٹی باتوں کو اچھالنے والا، کہاں چلا گیا؟ اور یہ اتنی ایجنسیاں معذرت کے ساتھ کہاں گئی ہیں؟ کہاں غیرت تمہاری سو گئی؟ اور نوکری عارضی شے ہے، آج نہیں تو کل پتہ نہیں کہاں پیغام آ جائے گا۔ آپ کے ذریعے پیغام ان کو دینا چاہتا ہوں اور آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، جاگ جاؤ، بیدار ہو جاؤ، خدا کے لیے جاگ جاؤ، اللہ کے نام پہ جاگ جاؤ۔ حالات بہت گڑبڑ ہو گئے، بہت آگے چلے گئے، تہیا کر لو آج ہی سے۔ اللہ نے زندگی دی، مارچ میں اگلا کوڈو 9-10 ہونا، پتہ نہیں کہ اگلا 20 ہونا، 19 تو بن گئی، اور 21-22 اگلا پھر آئے گا، مارچ میں پہنتی ہے بیماری، پھر پتہ نہیں کیا آئے گا۔ دعا تو ہم کرتے ہیں اللہ اس وبا سے پاکستان سمیت اللہ پوری دنیا کو محفوظ فرمائے، مگر یہ میں آپ سے ضرور وعدہ لینا چاہوں گا، زندہ رہے، زندہ رہے تو آئندہ سال مارچ 8 کو یہ ہوتا ہے، ہم کسی گنڈا عورت کو جو نبی کی عظمت پہ داغ لگائے، امی عائشہ کے خلاف بکواس کرے، یہ 2 بڑے حساس طبقے، اور جن میں قادیانی یسر فہرست ایک بیرونی ایجنڈے پہ کام ہو رہا ہے، وعدہ کرو اپنی طاقت کے مطابق ہم لاہور پہنچیں گے اور انہیں روکیں گے۔ دیکھ لو کچا وعدہ نہیں کرنا، نہ دل منے تو ہاتھ نہ چکیو، دل منگے تے مردہ نہ بھی چکیو۔ لاہور پاؤنا پیا تے ہاتھے لوڑ پہ جیتھے تے تیاروں ہو گئے۔ دیکھنا کرم بزرگ دا منہ پیچھے کرو، پتہ ہے ٹائم چلائی ہے، ہاتھوں میں چکو ذرا مجھے پتہ لگے کہ میں بھی چکے ہیں، مردہ بھی چکو، نبی کے نام پہ انشاءاللہ جاگو گے، نبی کے نام پہ ان خنڈی عورتوں کو روکو گے، اسلام کے حیا کے لیے باہر نکلو گے، ختم نبوت کے لیے باہر آؤ گے، اسلام کے تحفظ کے لیے آؤ گے،
مسجد اور مدرسے کے تحفظ کے لیے نکلو گے، اللہ میرا آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ سبحان ربک